ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم يلقى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما نافعا ورزقا مباركا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ کہنے کی اور صحیح طریقے سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مجھے اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کمی کوتاہی کو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے. انسان ہے، کمزور ہے، باتوں میں کمی رہ جاتی ہے، عمل میں کمی رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرمائے. تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. بہت سارے خوش نصیب لوگ ہیں جو اس مہینے میں روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہر جگہ کی مساجد پر ہیں اور آباد ہیں. یہ اس مہینے کی برکتیں ہیں. خوش نصیب لوگ ہیں جو برکتیں لے رہے ہیں اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ان برکتوں سے دور ہیں. لیکن پھر بھی انسان کو اپنی زندگی میں سنجیدہ ہو کر آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے کہ انسان کو اگر موت آ جائے تو وہاں جا کر انسان کے لیے آخرت میں آسانیوں والا معاملہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جو آیات میں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو بھی لوگ مالدار ہیں، جن کے پاس مال ہے، یہ میں نے ان کو دیا ہے اور میرا ہی حکم ہے کہ تم اس مال میں سے میرے راستے میں جو تمہارے اوپر زکوٰۃ آتی ہے وہ اس کو ادا کرو.
میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھنا، اگر کوئی انسان ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، لاکھ پتی ہے، ہزار پتی ہے، کسی کی دکان بہت زیادہ چل رہی ہے، کسی کا کاروبار عروج پر ہے اور کوئی تھوڑا سا درمیانہ ہے، کسی کا بالکل بھی نہیں چل رہا، ان سب چیزوں کے پیچھے اللہ کا حکم ہے۔ اگر کسی کے پاس بے شمار مال ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور اگر کسی انسان کے پاس مال تھوڑا ہے تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تمہارے پاس عقل زیادہ ہوگی تو مال زیادہ ہوگا، تمہارے پاس علم زیادہ ہوگا تو مال زیادہ ہوگا، تمہارے پاس محنت زیادہ ہوگی تو مال زیادہ ہوگا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جو مال ہے یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، ہر بندے کا رزق اللہ نے ایک مقرر کیا ہے اور اسی کے مطابق اس کو دیا جا رہا ہے۔ تو انسان کو بہت زیادہ فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کا فضل ہے جو اس کو مل رہا ہے، اور جس کو نہیں مل رہا اس کو افسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے اس کو نہیں مل رہا۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ جو نہیں ملا اس پہ افسوس نہ کرو کیونکہ میں نے دیا نہیں، اور جو مل گیا ہے اس کو تکبر نہ کرو کیونکہ میں نے دیا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو، فخر کرنے والوں کو، بڑی بڑی باتیں بیان کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو پھر ہمیں اس مال میں سے اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ سال کے بعد ہر مسلمان کے اوپر ایک زکوٰۃ آتی ہے، اکثر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر۔ رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ زکوٰۃ کا اتنا تعلق ہے کہ اگر عام دنوں میں دیا جائے گا تو ثواب 10 گنا ملے گا، اور اگر روزوں میں زکوٰۃ دی جائے گی تو اس 10 گنا کو 70 کے ساتھ ضرب دے کر ثواب میں اضافہ ہوگا۔ ورنہ اس انسان کے پاس مال کے اندر 1 سال پورا گزر جائے، اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے، وہ جس مہینے میں بھی آ جائے۔ اب جو لوگ اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ ان کے مال میں برکت دیتے ہیں، اور اللہ ان کے مال کو بڑھاتے بھی ہیں۔ اللہ دنیا میں بھی 10 گنا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی 70 گنا دیں گے۔ اور جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے اور یوں ہی یعنی اپنے مال کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو اللہ کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے، تو ان لوگوں کو دنیا کے اندر بھی مال سے برکت اٹھ جاتی ہے اور آخرت کے اندر بڑا سخت عذاب ہوگا۔ اتنا سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے کسی جو ہے عمل کے چھوڑنے پہ نہیں رکھا جتنا زکوٰۃ کے چھوڑنے پہ رکھا۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اے ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ خرچ کس سے کرنا ہے؟ مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، جو ہم نے تمہیں دیا۔ قارون کہتا تھا قال انما اوتیت علی علم عندی، مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا۔ اللہ نے اس کو ناکام کر دیا، اللہ نے اس کا خزانہ تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو فرمایا کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے، آج جو بھی ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا فضل ہے، عزت ہے، شان ہے، سکون ہے، اچھا مکان ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا دل ہے، اچھی سوچ ہے، اچھی زبان ہے، اچھا ماحول ہے، اچھا پڑوسی ہے، اچھے دوست ہیں، اچھے رشتہ دار ہیں، نیک اولاد ہے۔ یہ سب کچھ جو ہمیں ملا ہے یہ اللہ کے حکم سے ملا، اور اللہ کا ہمیں اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ من قبل ان یأتی یوم اللہ، کہ خرچ کرنے سے کر لو پہلے کہ ایک دن ایسا آئے گا ہر ایک مسلمان کے اوپر، ہر انسان کے اوپر ایک دن ایسا آئے گا کہ بیع ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کہ اس دن میں
نہ تمہاری کوئی بے کام آئے گی، نہ تمہارا کوئی دوست کام آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ تم نے اپنی اس زندگی کے اندر تمہارے سامنے دو ٹارگٹ ہیں ہر مسلمان کے سامنے جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو بنانا ہے، جس دنیا میں رہ رہا ہے اس زندگی کے اندر اس نے مکان بنانے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور اپنی جو ہے معیشت ہے اس کے اوپر اس نے محنت کرنی ہے، اس کے حالات کو تلاش کرنا ہے، اور جتنا اس کے نصیبوں میں ہے وہ اس کو ملے گا۔ ایک تو ہر انسان کے سامنے یہ ٹارگٹ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان نے اپنی قبر اچھی کرنی ہے، انسان نے اپنی موت کو اچھا کرنا ہے، انسان نے اللہ کے پاس جا کر کامیابی لینی ہے، جہنم کے عذاب سے بچنا ہے۔ اس کے لیے بھی یہی اس دنیا کے اندر کرنا پڑے گا ہر انسان کو، اس زندگی کو قیمتی بنانا پڑے گا۔ اس دنیا کے اندر رہ کر اس انسان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ میں نے آخرت میں جانا ہے تو مجھے جو کامیابی ملنی ہے وہ کس طرح ملنی ہے، اور اس کے مطابق اس انسان نے کوشش کرنی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لے کر آئے ہیں، فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد جب انسان کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، دفنانے کے بعد انسان کی 4 جھوٹیں ہوتی ہیں، ایک سر کی طرف، ایک پاؤں کی طرف، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ فرمایا کہ جو مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہوگا، کہ جس نے دنیا میں کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھی ہوگی، زکات دی ہوگی، روزہ رکھا ہوگا، اور اس کے بعد اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آیا ہوگا۔ اکیلی نماز بھی کامیابی نہیں دلاتی، اکیلا روزہ بھی کامیابی نہیں دلاتا، اکیلا زکات بھی کامیابی نہیں دلائے گی، اچھا اخلاق بھی اکیلا کامیابی نہیں دلائے گا۔ پورا دین انسان اپنی زندگی میں لائے گا پھر کامیابی ملے گی، اور یہی نماز، روزہ، زکات، اور اس کے بعد انسان کے معاملات بہترین ہو، بہترین معاملات ہو، اچھا اخلاق ہر طرح سے بہترین اور خوبصورت ہو۔ فرمایا کہ نماز سر کی جانب آ جائے گی، اور اس کے بعد دائیں جانب زکات آ جائے گی، اور بائیں جانب انسان کا روزہ آ جائے گا، اور پاؤں کی جانب انسان کے حقوق العباد، اچھے اخلاق آ جائیں گے۔ اب جب قبر کے اندر اس کو رکھا جائے گا، ایک دم قبر کے اندر سے ایک سخت جو ہے فرشتے آئیں گے، اور ان کی حیت بدلی ہوئی ہوگی، اور ان کے ہاتھ میں جو ہوں گے، فرمایا کہ وہ گڑ ہوں گے اور آگ کے بنے ہوں گے، اور آگ کے شعلے لے کر وہ قبر میں آئیں گے، اور سر کی جانب سے وہ حملہ کریں گے۔ آگے نماز آ گئی اور کہے گی کہ تم آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ اس نے میرا خیال کیا اپنی زندگی میں۔ دیکھو 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت مشکل عمل ہے، ہر آدمی 5 وقت کا نمازی نہیں ہے، بے شمار تمہیں، بلکہ ایک بستی کے اندر 100 بندہ تمہیں، یعنی اگر 4 یا 5 ہزار کی بستی ہے، تمہیں 100 سے 200 کے درمیان نمازی ملے گی، باقی نمازی فارغ ہیں۔ تو اس لیے یہ نماز کا عمل کہاں ملے گا انسان کو؟ اس دنیا میں ملے گا، آخرت میں نہیں ملے گا کہ وہاں جا کر اللہ تمہیں 2 سال زندگی دے دے گا کہ آپ پڑھ لو نماز۔ اس زندگی میں نماز پڑھنی ہے، اور اس زندگی کی نماز انسان کو آخرت میں فائدہ دے گی، اور وہ نماز سر کی جانب کھڑی ہو جائے گی، اور ان فرشتوں کو کہے گی کہ تم آگے نہیں جا سکتے۔ اس لیے وہ یہ نہیں چھوڑا، آج میں اس کو چھوڑنے والی نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا پھر وہی فرشتے اس کی دائیں جانب سے آئیں گے، دائیں جانب سے جب آئیں گے، اگر اس نے زکات دی ہوگی جو اس کے پر زکات فرض ہے تو وہ زکات کھڑی ہوگی، اور وہ زکات کہے گی کہ تم آگے نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس نے دیکھو آج کے دور کے اندر اگر کسی آدمی کے پاس 10 لاکھ یا 20 لاکھ یا 25 یا 30 لاکھ ہے،
اور اس میں سے وہ جو ہے وہ 1,02,500 زکات دیتا ہے تو اس کی زکات ہزاروں میں بنے گی، اور زکات دینا بہت مشکل عمل ہے۔ اور ایک دفعہ انسان کے دل میں جو ہے وہ ایک پریشانی سی کیفیت آتی ہے کہ کیسے میں اپنا یہ مال اتنی محنت سے کمایا کیسے دے دوں میں، لیکن خوش نصیب لوگ دیتے ہیں، لاکھوں میں دیتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کے کاروبار کروڑوں میں ہے تو ان کی زکات لاکھوں میں اور وہ خوش ہو کر دیتے ہیں، اور اگر ان کے کاروبار اربوں میں ہے تو ان کی زکات کروڑوں میں ہے اور وہ خوش ہو کر دیتے ہیں، اور اللہ پھر ان کو بے شمار نوازتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اللہ کا وعدہ ہے زکات دینے والا آدمی کبھی فقیر نہیں ہوگا، زکات دینے والے آدمی کے مال میں کبھی تنگی نہیں آئے گی، زکات دینے والے آدمی کی زندگی میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی، زکات دینے والے آدمی کے مال میں برکت آئے گی۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں دے گا وہ اللہ اس کو 10 گنا دنیا میں دیں گے اور 70 گنا اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اور دینے والوں کو اللہ دے رہے ہیں۔ کنجوس آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہے، بخیل آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی قوت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، میرے بھائیوں وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر سکتا، وہ جمع ہی کرتا رہتا ہے، وہ جوڑتا ہی رہتا ہے، اور وہ اسی حالت میں اس کو موت آتی ہے، اور بعد میں جن کو وہ ملتا ہے ان کی زندگیوں میں بھی سکون نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ فرمایا کہ ہلاکت ہے غیبت کرنے والوں کے لیے، لوگوں کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کرنے والوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مال کو جمع کیا، وَعَدَّدَهُ، اور جمع کرنے کے بعد ان کو گن گن کر رکھا، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، کہ گمان کرتا تھا کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ فرمایا کلا، فرمایا مال ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ انسان کی جو وزارت ہے وہ ہمیشہ نہیں ہے، ہمارے سامنے ہے، اس دنیا کے نقشے ہمارے سامنے ہیں، لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ ہم عبرت نہیں لیتے۔ جو وقت کے وزیر ہوتے ہیں وہ قاضی بن جاتے ہیں، جو قاضی ہوتے ہیں وہ وزیر بن جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاکستان کے اندر یہ چیزیں عام چل رہی ہے، کل کسی کی، آج کسی کا، پرسوں کسی کا، اور یہی دنیا کا ایک نقشہ ہے جو ہمارے سامنے کہ یہ دولت، یہ عہدہ، یہ رتبہ کسی انسان کے پاس ایک وقت نہیں رہتا، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی کے پاس، لیکن جو ان کے ہوتے ہوئے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، جو اللہ کو راضی نہیں کرتے وہ بدبخت ہوتے ہیں۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، تمہیں حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، کبھی سوچا ہے حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، شعلہ مارنے والی اللہ کی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو تمہیں سر سے جلائے گی، تمہارے سر کے بالوں کو جلائے گی، تمہارے پاؤں کے ناخنوں کو جلائے گی، تمہاری ٹانگوں کو جلائے گی، تمہارے پیر کی ہڈیوں کو جلائے گی، یہاں تک کہ تمہارے دلوں پہ آئے گی اور تمہارے دلوں کو جلا کر راہ کر دے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اس آگ کا دھواں بھی باہر نہیں نکلے گا بلکہ چاروں طرف سے بند ہوگی، ان کوٹھڑیوں کے اندر وہ آگ روشن ہو رہی ہوگی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کے اندر ہوگی۔ انسان وہاں موت کو پکارے گا، ثم لا يموت، وہاں موت بھی نہیں آئے گی، ولا يحيى، اور وہاں انسان کو زندگی بھی نہیں ہوگی بلکہ ایک مدہوشی والی زندگی ہوگی۔ کیوں اللہ فرماتے ہیں جزاء وفاقا، یہ تو تمہارا بدلہ ہے، تم نے اپنی جوانی کو سنجیدہ نہیں لیا، جو تمہاری عبادت کا وقت تھا، اللہ کے سامنے چھکنے کا وقت تھا، وہ تم نے جو ہے فحاشی کے ادب کے اوپر ضائع کی، وہ جوانی جو تمہارے روزے رکھنے کی تھی وہ تم نے اپنے ہمارا گردی میں ضائع کی، وہ مال دولت جو اللہ نے تمہیں دیا وہ تم کسی بیوہ کے کام آتا، کسی یتیم کے کام آتا، کسی مدرسے کے کام آتا، کسی اللہ کے راستے میں آتے، کسی کے گھر کا راشن چلتا، کسی عورت کی آنکھوں کے آنسو سے صاف ہوتے، لیکن تم نے اس کو زنا کے لیے استعمال کیا، تم نے اس کو شراب کے لیے استعمال کیا، تم نے اس کو بے حیائی کے لیے استعمال کیا، تم نے اس کو اپنے ہمارا گردی کے لیے استعمال کیا، تم نے اس سے پیدا نہیں لیا، تمہیں اللہ نے ایک وقت
وقت دیا، تم نے اس وقت کو قیمتی بنانا تھا، قرآن پاک کی تلاوت اس وقت میں کرنی تھی، اللہ کو راضی کرنا تھا، اللہ کے سامنے چھکنا تھا، لیکن تم نے اس وقت کو بے حیائی کے اندر گزارا اور فضول باتوں کے اندر گزارا۔ تم ایک جوان بنے، جوانی سے تمہارا بڑھاپا آیا، بڑھاپے سے تم موت کی آغوش میں چلے گئے، موت کی آغوش سے تم قبر میں چلے گئے، لیکن بدبختی یہ ہوئی کہ تم نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک عمل بھی انسان کے پاس ایسا نہ آیا کہ جو وہاں جا کر انسان کو بچا سکے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا انہم کانوا لا یرجون حسابا، تم تو دنیا میں حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، تمہیں تمہارا ماں باپ سمجھاتا، تم ہنس کر ان کی بات کو ٹال دیتے، تمہیں بڑے لوگ سمجھاتے، تم کہہ دیتے کہ یہ ہلے ہوئے ہیں، ان کے دماغ کام نہیں کرتے، تمہیں لوگ آ کر سمجھاتے، لیکن تم نے ان کی بات کو نہیں سمجھا۔ قرآن تمہیں سمجھاتا رہا لیکن تم نے قرآن کو سنجیدہ نہیں لیا، حدیثوں نے تمہیں سمجھایا لیکن حدیثوں کو تم نے سنجیدہ نہیں لیا، تمہارے استادوں نے تمہیں سمجھایا لیکن استادوں کی باتوں کا تمہارے دلوں پہ اثر نہیں ہوا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا، ہم نے تمہاری ہر بات کو لکھا، ہم نے تمہاری ہر بات کو لکھا، شمار کیا۔ فذوقوا فلن نزیدکم، آج اللہ کا عذاب چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، آج اللہ کے پاس تمہارے لیے کوئی رحم نہیں ہے، آج اللہ کے پاس تمہارے لیے عذاب کی کمی اور تخفیف کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، آج کوئی سفارش نہیں ہے، آج کوئی مال نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے، کوئی تمہارا بڑا پن نہیں ہے، کوئی تمہارے تعلق نہیں ہے، کوئی تمہارے کام نہیں آنے والا، کوئی تم اکیلے جب حرام کماتے تھے، اولاد عیاشی کرتی تھی اور دوست عیاشی کرتے تھے، لیکن آپ اس حرام کا حساب اللہ کو دینا ہے، آپ کوئی تمہارے اس وقت کوئی کام آنے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں اپنی زندگی کو سنجیدہ لو، اپنی جوانی کو سنجیدہ لو، ہم نے تمہیں دنیا میں افحسبتم انما خلقناکم عبث، کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا نہیں کیا، ہم نے تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمہارے دو گھر ہیں، ایک گھر جنت ہے جس میں تمہارے لیے 70 سے زیادہ حوریں ہیں، جس میں تمہارے لیے باغ ہے، جس میں تمہارے لیے نہریں ہیں، جس میں تمہارے لیے خوشبوئیں ہیں، جس میں تمہارے لیے ٹھنڈی ہوائیں ہیں، جس میں تمہارے لیے سکون ہی سکون ہے۔ دوسرا گھر جو ہے وہ جہنم ہے، جس میں سانپ ہے، جس میں بچھو ہے، جس میں آگ ہے، جس میں گرم لو ہے، جس میں زقوم ہے، جس میں پیپ ہے، جس میں خون ہے، جس میں اللہ کی ناراضگی ہے، جس میں اللہ کا عذاب ہے۔ اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے، اور اس فیصلے میں میرے بھائیوں میں کتنا سنجیدہ ہوں مجھے میں خود بتاؤں، اور یہ مجھے اپنے آپ سے سوال کر کے مجھے اپنے آپ کو جواب ہے۔ اسی لیے فرمایا وہاں قبر میں ایک آدمی کے اوپر اگر زکات فرض ہے وہ نہیں دیتا، اور دائی جانب سے جب عذاب آئے گا مجھے بتاؤ یہ دنیا کا مال رہے گا وہ بچا لے گا؟ سوال ہی نہیں کرتا۔ اور اگر زکات نہیں ہوگی وہ کہے گا نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ۔ پھر بائی جانب سے وہ عذاب کے فرشتے آئیں گے اور بائی جانب روزہ کھڑا ہوگا، وہاں سے بتا دے گا۔ پھر پاؤں کی جانب سے آئیں گے فرشتے جو ہم ہنس کے بولتے ہیں نا السلام علیکم کیا حال ہے اور سنا، پیسے لیے واپس کر دیے، دیانتداری سے کسی کے ساتھ پیش آئے، غلط بیانی نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا کسی کو، وہ ہمارے پاؤں کی جانب چیزیں کھڑی ہوں۔ وہاں آئیں گے فرشتے بھگا دیں گے، وہ اللہ کے پاس جائیں گے، کہیں گے یا اللہ ہم نے چاروں طرف سے اس کو حملہ کیا لیکن اس کے تو اعمال چاروں طرف کھڑے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے وہ جنتی آدمی ہے، تم اس کا کیا کرو گے؟ جاؤ جنت میں سے لیا کر اس کے لیے بستر بچھا دو اور جنت کے جو محلات کی کھڑکیاں ہیں اس کے لیے کھول دو۔ اتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ جن کو یہ زندگی مل جائے گی، اور جس نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے پاس کیا جواب ہے؟ حدیث میں کہا ٹھیک ہے ہم یا اللہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں بدبخت نکلا، بد نصیب نکلا، میں نے اپنی زندگی کو سنجیدہ لیا ہی، نماز بھی ضائع کی، زکات بھی ضائع کی، روزہ بھی ضائع کیا، اور جب کسی سے بولنا تو لڑائی جھگڑے والا ماحول رکھنا،
لڑائی جھگڑا توجہ رکھو تھوڑی، یہ اپنے سے اندر رہنا کام۔ جب کسی سے بات کی تو لڑائی جھگڑے والا ماحول جو بھی، تو اس وقت میرے بھائیوں انسان کے پاس سوائے پچھتاوے اور کچھ نہیں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں آئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بڑی پیاری حدیث ہے اور یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے ہمیں توبہ کریں۔ آج جو ہمارے حالات ہیں نا، ہمارے بڑے اپنے حالات ہیں، اس حدیث کو پڑھ کر یقین آتا ہے کہ ہمارے اوپر حالات ایسے ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 1400 سال پہلے، بلکہ 1450 1500 سال پہلے یہ حدیث بیان فرمائی، یا معاشر المہاجرین، اے میرے صحابہ، اے مہاجرین کے لوگوں، جب لوگوں کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی تو بیماریاں عام ہو جائیں گی۔ جب بے حیائی، بے پردگی اور آنکھوں سے حیا ختم، گھروں کے اندر باپ اور بڑے بھائی کی تمیز ختم۔ ہمارے بڑے بتاتے ہیں، ہمارے بڑے ابو جی اب بھی زندہ ہے الحمدللہ، کوئی رہ گئے بڑوں میں، باقی تقریباً سارے فوت ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کہ بیٹا میں بڑا تھا اپنے بہن بھائیوں میں، اور میرا ایک چاچا تھا، جب ہم ایک گھر کے اندر، ایک محلے کے اندر ہم تقریباً 40 عورتیں رہتی تھی اور 20-30 کے قریب مرد رہتے تھے۔ جب ہمارا اس محلے کے اندر آنا ہوتا، چاچی جی کا آنا ہوتا، تو عورتوں کی بلند آوازیں بند ہو جاتی تھی۔ وہ ایک گھنگورا مارتے آ کر بس، اور کسی عورت کی، کسی بچی کی، کسی بھتیجی کی آواز اوپر نہیں ہوتی تھی۔ آج تو بیٹی باپ سے نہیں ڈرنے لگی، آج تو بڑے بھائی کا حیا تو دور کی بات ہے، باپ کا حیا ختم ہو گیا۔ اسی لیے بیماریاں ہیں، بے شمار بیماریاں ہیں۔ بلکہ میری دادی ہمیں بتایا کرتی تھی کہ ہمارے سامنے تمہاری امی اور تمہارے ابو کبھی کٹھے بیٹھے ہم نہیں دیکھے۔ بچہ پیدا ہونا ہوتا تھا، ماں کو پتہ نہیں لگتا تھا۔ اب تو پورے علاقے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ فلانی عورت کو بچہ پیدا ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس نے بیماریوں کو جنم دیا، اللہ کا توقع ختم ہوا۔ 10 یا 15 دن عورت کے زیادہ ہوتے ہیں، فوراً دوڑ شروع ہو جاتی ہے، جا کر فون فلانا فلانا فلانا، اور جو اللہ کا حکم تھا وہ زندگی سے نکل۔ میرا بیٹا جو انس پیدا ہوا، ڈاکٹروں نے کہا یہ بچے گا نہیں۔ میری بیوی نے کہا فلانی جگہ لائیو قرآن، میں کہا اللہ پہ یقین کرو، الحمدللہ اللہ نے اس کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ کچھ ہم اللہ کی طرف رجوع تو کریں، کچھ اللہ کو دیکھیں تو صحیح۔ فرمایا جب لوگوں میں بے حیائی عام ہوگی، بیماریاں عام ہوگی۔ آج سے 20 سال پہلے ہمیں یہ میڈیکل سٹور، یہ ہسپتال نظر نہیں آتے تھے، لیکن آج جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنی جوانی کی عمر دیکھ رہے 30 سال پہلے، لیکن آج دیکھ رہے کاروبار، بزنس ان لوگوں کا عام ہو گیا۔ اور دوسرا فرمایا جب لوگوں کے اندر ناپ توڑ میں کمی ہو جائے گی، فرمایا کہ پھر لوگوں کے اوپر مشقت آ جائے گی، دن رات کام کریں گے لیکن ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا اور مطمئن نہیں ہوگا۔ کوئی تو ایسی گھڑی ہو، کوئی تو ایسی جگہ ہو جہاں بریک لگ جائے، میرے لیے اتنا ہی کافی۔ سائیکل سے موٹر سائیکل لیا، موٹر سائیکل سے گاڑی، پھر گاڑی مہران لی، مہران سے دوسری، دوسری سے تیسری، پھر 15 ماڈل، پھر 16 سے 24 کے خواب، پھر آنے والا 25 کے خواب۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں انسان کی بریک لگ جائے؟ کیونکہ آنے والا یہ پولیس ہے، فرمایا اگر وہ حالات طریقے سے آئے گا تمہاری زندگی میں سکون ہوگا اور مطمئن ہوگے۔ الحمدللہ اللہ نے جتنا دیا الحمدللہ، اور سکون سے انسان سو رہا ہے۔ لیکن اگر حرام کا رزق ہے وہ لوگ مطمئن نہیں،
اور لاکھوں روپے کی دہاڑی کما کر میں نے خود اپنے کانوں سے سنا 3 لاکھ روپے کی ایک آدمی دہاڑی کما کر کہہ رہا آج کمائی پوری نہیں ہوئی، آج کمائی پوری نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اندر سے وہ چیزیں نکل گئی جو حضور نے ہمیں بتائی۔ اور فرمایا کہ تیسری چیز جب لوگ وعدہ خلافی توڑیں گے، فرمایا کہ اس وقت فرمایا کہ تمہارے اوپر ظالم لوگ اللہ مسلط کر دیتا۔ آئی دن کاروباری لوگ، بزنس لوگ جانتے ہیں چیز لینے کے لیے آئے گی، بس یہ چیز ہمیں دے دے، 2-3 دن کے ذرا ہم پیسے بچا رہے ہیں، پھر کبھی 2-3 دن نہیں آتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بادشاہ ملے جو ہے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے۔ فرمایا کہ جب تم وعدہ خلافی کرو گے تمہارے اوپر ظالم حکمران آئیں گے، تمہارا چیزیں حرام کر دیں گے، تمہاری سکون تباہ و برباد کر دیں گے۔ رات کو علاوہ کبھی یہ پنکھے چل رہے ہوتے ہیں نا تو میں سوچ رہا ہوں گا بل کا کیا بنے گا، اب ہمارا آگے جا کر کیا انجام ہوگا، کس طرح ہماری زندگی گزرے گی۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر خود کے اندر وعدے پورے نہیں ہیں۔ بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں سے پیسے لے کر اور بعد میں مکر گئے، انہوں نے نہیں دیے پر پچھتے ہوتے ہی ہیں، اور پھر لڑائی جھگڑے فسادوں تک باتیں پہنچتی ہیں، یہاں تک کہ یہ دوستی وہ دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، صرف وجہ کیا بنتی ہے؟ وعدہ خلافی۔ اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کی نہیں مانو گے، جب اللہ کی نہیں مانو گے، اللہ کے احکام کے اوپر عمل نہیں کرو گے، فرمایا کہ تمہاری آپس میں لڑائی جھگڑے فساد شروع ہو جائے، آپس خاندانوں کی لڑائی جھگڑے ہوں گے، ایک نسل کے لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور اسی طرح سے بھائی بھائی کا دشمن بن جائے گا، اور جو آپس میں ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے والی ایک نسل کی، ایک ماں باپ کی اولاد جو ہوگی، وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑا اور اللہ نے ان کی زندگیوں کے اندر تباہی بربادی پیدا کر، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اور فرمایا کہ جب لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے، اور فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت کی بارشیں روک دے گا، جس وقت بارش کی ضرورت ہوگی نہیں ہوگی، جب ضرورت نہیں ہوگی اس وقت بارشیں ہوگی۔ آج تقریباً 80% ہمارے ساتھ یہ حالات ہے۔ آج نہ کوئی عشر دینے کے لیے راضی ہے، نہ کوئی زکات دینے کے لیے راضی ہے، نہ کوئی مرد زکات دینے کے لیے راضی ہے، نہ کوئی عورت زکات دینے کے لیے راضی ہے۔ پہننے والی زیور عورت اور زکات خان دے یا کوئی اور دے، جب اس کو زکات کی باری آتی ہے کہتی ہے یہ میرے میاں نے دینی ہے، اور جب میاں کہا کہ میں نے زیور بیچنا ہے تو کہتی ہے طلاق لے لوں گی لیکن زیور نہیں دوں گی، زیور نہیں دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 عورتیں آئیں، ان کے زیور جو تھے کنگن پہنے ہوئے تھے یہ سونے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو یہ پردے سے پہلے کا واقعہ ہے یا عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتوں کا آنا جانا تھا، آپ کو شرعی پردے کا حکم نہیں تھا اور امت کے لیے شرعی پردے کا حکم تھا، یہ 2 جواب دے کر رکھا۔ آپ نے جب ان عورتوں کے کنگن رکھے، دیکھیں آپ نے کہا کہ تم نے ان کی زکات ادا کی ہے؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا کہ ان کی زکات ادا کر دو ورنہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ 2 کنگن جو ہوں گے یہ تمہارے آگ کے کنگن بن جائیں گے اور تمہارے جسم کے اوپر مسلط کر دیں گے۔ اب اگر انسان زیور عورت کے لیے سب سے بڑی عزت والی بات ہوتی ہے، اگر نہ بھی بنے لوگ بنا لیتے، شادی ہونا زیور آیا خواص زیور کی طرح ڈالے گی تو پہننا بھائی کہ لوگوں کے عیب چھپے رہنے دو۔ بڑے شوق سے لوگ اس کا مذاق، لوگوں کی غریبی کا مذاق اڑاتے۔ رونا اللہ کی قسم میں تو کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بیٹی کو جو دو کسی کو نہ دکھاؤ، جو اپنے بیٹے کے لیے دو وہ کسی کو نہ دکھاؤ، ورنہ تمہاری جو اخلاص ہے وہ پانی میں یہ لوگ ملا دیں گے۔
آنے والے لوگ، آنے والے مہمان، ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ انہوں نے جس طرح اپنی بیٹی کا ایک شرعی جو فریضہ ہے ادا کیا، اپنے بیٹے کا فریضہ ادا کیا، آج کے دور کے اندر تم اس کو شاباش دو، اس کو مبارکباد دو۔ بیٹی کے باپ کو کہو کہ اللہ تمہاری بیٹی کی زندگی میں برکت دے، اللہ تمہاری رزق کے اندر برکت دے، اور بیٹے کے باپ کو کہو کہ اللہ تمہارے بیٹے کو آگے بڑھائے، آگے بڑھائے، ہر طرح کے شر سے بچائے۔ یہ مبارکبادی دو آ کر بیٹی کو اور بیٹے کو، چلے جا کے یہ چسکے لو کہ کیا لیا، کیا لیا، کتنے کپڑے بنائے، کتنے کے آئے، فلانا کتنے کا آیا۔ یہ وہ باتیں ہیں یہ تمہارے منہ سے نکلنے والی کہ لوگوں کی اس گھر کی فیملی کے اندر زہر بنا دیتی، اور یہ چیزیں اس معاشرے کے اندر، اس فیملیوں کے اندر ہو رہی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن کم سے کم ہمیں ان چیزوں کے اوپر، اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں مسلمان ہیں، دل رکھنے والے ہیں اور درد دل ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اپنی فیملی کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو اتنی تعلیم ضرور دو کہ جاؤ جا کر شادی ہال میں کھانا کھاؤ، جاؤ جا کر اگلے کو مبارکباد دو، مت کسی کے کپڑوں کے اوپر بات کرو، مت کسی کے سوال پہ بات کرو، مت کسی کے جو ہے زیور پہ بات کرو۔ اس کے دل پہ چھریاں چلیں گی، اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، شاید کہیں یہ نہ ہو کہ اس کی ہاتھ تمہارے گھر کی طرف نہ آئے۔ اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور زیور کی زکات ہر جس عورت کے پاس ہے اس کو دینی چاہیے۔ زکات پہلے نمبر پر مال، نمبر 2 جانور، بکریاں، اگر 40 بکریاں ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں تو اس کے اوپر زکات آئے گی، 1 بکری آئے گی اس کے اوپر۔ 30 گائے ہیں، ان کے اوپر بھی زکات آئے گی ہماری۔ اس کے بعد زمین سے نکلنے والا جتنی بھی پیداوار ہے اس کے اوپر عشر آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہمارا مال ہے، تجارت کا، ہم کاروبار بزنس کرتے ہیں، بعض دکاندار اس طرح کرتے ہیں کہ وہ موٹا سا حساب لگا کر وہ اپنا جو ہے دے دیتے ہیں۔ اگر 1 روپے کی زکات کی باقی رہ گئی تو یاد رکھنا تمہارے نفلی صدقے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں۔ یعنی روزہ رمضان مبارک کا ایک چھوڑ دو، پورا سال روزے رکھو، وہ پورے سال کے روزے تمہیں رمضان کے روزے چھوڑنے کا جو عذاب ہے اس سے بچا نہیں سکتے۔ سارا سال صدقہ خیرات دو، اگر تمہارے ذمے جو زکات ہے اگر نہیں دو گے، فرمایا تو تمہیں حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زکات جو نہیں دی ہوگی وہ تمہیں کوئی چیز بھی اللہ کے عذاب سے فرمایا کہ بچا نہیں سکے۔ اس لیے جو لوگ تجارت کرتے ہیں، تجارت جن کی کاروبار ہے، ان کو سال کے بعد اپنی دکان کا حساب لگانا چاہیے۔ جو مشینری ہے اس کے اوپر زکات نہیں آئے گی۔ کاروبار کے لیے جیسے بزنس کے لیے کچھ چیزیں لوگ رکھ لیتے ہیں، کچھ بنانے کے لیے مشینری لے آتے ہیں، ان کے اوپر زکات نہیں آئے گی۔ تمہارے گھر کے اندر 2 موٹر سائیکل ہے، تمہاری ضرورت ہے، ایک موٹر سائیکل ویسے کھڑا ہے، جو تمہاری ضرورت ہے موٹر سائیکل اس کے اوپر زکات نہیں آئے گی، لیکن جو ویسے کھڑا ہے اس کے اوپر زکات آئے گی۔ تمہارے گھر میں 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی تم نے اپنے استعمال کے لیے رکھی ہے، ایک ویسے لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھی ہے کہ پتا چلے کہ بڑی گاڑی ہے، اس کے اوپر زکات آئے گی۔ تم نے اپنے 10 مکان پلاٹ لیے ہیں، اس نیت سے لیے ہیں کہ تمہارے یہ 10 پلاٹ بچوں کے کام آئیں گے، ان کے اوپر زکات نہیں آئے گی۔ لیکن اگر اس نیت سے لیے ہیں کہ جب مہنگے ہوں گے بیچ دیں گے، پھر ان کی مالیت کے اوپر کیا آئے گی؟ زکات آئے گی۔ یہ نیت کا فرق ہوگا۔ اگر تمہاری پلاٹ لینے کے وقت نیت یہ ہے کہ میرے بچوں کے لیے ہے، چلو کبھی کام آئیں گے ان کے، اور بعد میں کہ تم بیچ بھی دو، ان کے اوپر زکات نہیں آئے گی۔ لیکن اگر اس نیت پہ لے رہے ہو کہ جب یہ ڈبل قیمت کا ہوگا میں بیچ دوں گا، یا زمین اس نیت پہ لے رہے ہو کہ جب یہ ڈبل قیمت کی ہوگی تو بیچ دیں گے، پھر ان کے اوپر کیا ہوگی؟ زکات دینی پڑے گی اور زکات آئے گی۔ ایک بابا تھا، وہ زکات دیا کرتا تھا، 29واں پارہ ہے، اور بڑے شوق سے لوگوں کو بلا لیتا، اپنے دائیں بائیں گاؤں والے لوگوں کو۔ سورۃ القلم کے ذریعے واقعہ لکھا ہے،
गरीब लोग आते बैठ जाते और वो गंदम फल जो भी उसके बाद आता वो किसी को कितना देता, किसी को कितना खुश होता, वो चला जाता। और देने वालों के घर और डेरे हमेशा आबाद रहते हैं। देने वालों के घर और डेरे हमेशा आबाद रहते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक फरिश्ता रोजाना सुबह के वक्त कहता है, ए अल्लाह जो तेरे रास्ते में दे तू उसको दे, जो रोके तू उसका रोक। तो अब वो फौत हो गए। बाबा जी जब फौत हो गए तो बच्चों ने कहा कि बाबा जी ने हमारी दौलत तबाह बर्बाद कर दी, अब हम किसी को नहीं देंगे। और रात का वक्त जब हुआ तो भाइयों ने मशवरा किया कि अब हम रात को गल्ला समेटेंगे। जैसे पहले लोग पेड़ लगाते थे, फिर गांव के गरीब बच्चे आते, छापर लेके आते, थोड़ी थोड़ी उसको डाल देते गंदम। अब तो माशाल्लाह बोरियां पहले पहुंच जाती हैं। पहले 10-15 मन गंदम होती और बंदा खुशहाल होता है गंदम माशाल्लाह। अब 50, 60, 70, 80 मन, बल्कि मैंने सुना एक जगह कहते 100 मन तक गंदम पहुंच रही है। लेकिन इतनी बेचने के बाद फिर भी परेशान। क्यों? वजह क्या है? अल्लाह का हक नहीं दिया, अल्लाह का हिस्सा नहीं दिया। 4-4 लाख की गाड़ी बेचने के बाद आलूओं की 4.5 लाख की। एक ठेकेदार को मैंने पूछा, सुनाओ, यानी अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। और अगर वो अल्लाह के रास्ते में देता होता तो कहता अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो रात के 12 बजे वहां से निकले और कहने लगे, ऐसा ऐसा कदम रखो कोई देख ना ले, कोई गरीब मिस्कीन फकीर हमारे पास आ ना जाए। जब अपने बाग में पहुंचते हैं तो अल्लाह एक हवा चलाता है, उस बाग का भूसा बना देते हैं। लेकिन उनके नसीबों में हदायत थी, वो सजदे में गिरे, फौरन अल्लाह से माफी मांगी और तौबा की। अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया। कोई ज़कात न देने वाले को सजा मिले, उसको ज़कात देनी शुरू कर देनी चाहिए। वरना सैकड़ों लोग ऐसे ही अल्लाह के रास्ते में रुपया भी नहीं देता, उनका कारोबार चलता रहता है, कभी सर में दर्द भी नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह ने इनको आखिरत के लिए रखा है कि हम आखिरत में इनका हिसाब किताब पूरा करेंगे। जो अल्लाह को प्यारे लगते हैं, अल्लाह उनसे दुनिया में निपट लेते हैं थोड़ी बहुत परेशानी देकर, ताकि ये हमारी तरफ लौट आए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात एक गिरोह देखा कि उनके जो आगे शर्मगाह है उसके ऊपर भी जो गंदे गंदे कीड़े हैं, और ये पिछली शर्मगाह ये बड़ी हुई है जिस तरह जानवरों की दुम्बों की बड़ी पीछे की तरह बड़ी होती है, उसके ऊपर भी कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं। और वो कीड़े मकोड़े उनको खा रहे हैं और फिर वो चल रहे हैं, गंदे सकूम के पत्थर और इसी तरह से चीजें खा रहे हैं और उनके जिस्मों से आग निकल रही है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा की। पूछा, जिब्राइल ये लोग कौन हैं? फरमाया कि ए नबी, ये आपकी उम्मत के वो मालदार लोग हैं कि जिनके ऊपर ज़कात फर्ज थी लेकिन उन्होंने कभी ज़कात को अदा नहीं किया। बस अल्लाह से दुआ, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक और तालिब इल्म है, ये इसका बाप चाहता था कि ये बच्चा कुरान पाक का हाफिज बन जाए। उसने बड़ी कोशिश की लेकिन बच्चे का दाएं बाएं आगे पीछे दिल न लगा। अल्लाह ने यहाँ सिलसिला शुरू किया और फिर माशाल्लाह उसके बाप ने हिम्मत की। पहले तो कई दिन सोचता रहा कि कहीं शायद ये किसी फिरके की तरफ न ले जाए। ये बच्चा जैसे आया आज उसी फिरके में उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, खड़ा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस बच्चे को कुरान पाक का हाफिज बना दिया। तो मेरे भाइयों, ये मस्जिद इस इलाके के लिए अल्लाह ने बहुत बड़ी रहमत बनाई हुई है। दुआ किया करो अल्लाह इस मस्जिद को नजर बद से बचाए, इस मस्जिद के अल्लाह खर्चे पूरे करे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे कुरान पाक हिफ्ज कर रहे हैं, बच्चियां कुरान पाक हिफ्ज कर रही हैं। उन बच्चियों की तिलावत जब सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत का दिल खुश हो जाता है। बच्चियां कुरान पढ़ रही हैं, तर्जुमा पढ़ रही हैं। इस इलाके की जो बच्चियां मदरसे में जाकर रात नहीं गुजार सकती, उनके लिए ये रहमत है कि वो आते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। तो इसलिए खुसूसन इस मदरसे के लिए अपनी दुआओं को याद रखा करो। ये मस्जिद इंशाअल्लाह हमने अपनी जिंदगी में इस मस्जिद को आम बनाया है, हर आदमी के लिए खोल कर रखी है। रात को आओ, दिन को आओ, हर तरह का फायदा इस मस्जिद से लोग ले रहे हैं और अल्लाह ने इसको आबाद किया है। हमारे चौधरी साहब ने ये जगह दी तो कहने लगे इतनी जगह मैं और दे रहा हूँ, कसम लोग आया करेंगे। मैंने कहा अल्लाह जानता है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद नीचे से भी ऊपर से भी हर तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आबाद है। बस आपने दुआएं जरूर करनी है
کہ اللہ ہمارے اوپر کوئی زوال نہ لے کر آئے، کوئی برا وقت نہ لے کر آئے اللہ، کیونکہ ہم کمزور ہیں میرے بھائیوں۔ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میری وجہ سے اس مسجد کی کمی عزت میں کمی نہ آئے، کہ جب میری وجہ سے اس مسجد میں عزت کی کمی آنے آئے، مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن میرے سامنے یہاں بیٹھا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری زندگی کا وہ آخری دن بنا دینا۔ اللہم احینی اذا کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ اللہ جب تک زندگی میں خیر ہو زندہ رکھنا، جب موت میں خیر ہو تو موت دینا۔ یہی زندگی کا مشن ہے، یہی مقصد ہے، اور یہی اسی کے اوپر زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی کے اوپر ماحول کو لے کر جا رہے ہیں۔ بس اللہ عمل کی